نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 31 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ مکہ کے کافر اور مشرک کہتے تھے کہ یہ قرآن دو بڑی بستیوں میں سے کسی اور شخص پر نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ جب ان لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آئے تو انہوں نے قرآن کو ماننے سے بھی انکار کر دیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ان مشرکین اور کافروں کا ایک اور اعتراض ذکر کیا گیا ہے کہ دو بڑی بستیوں میں سے کسی اور شخص پر قرآن کو نازل کیوں نہ کیا گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کے اعتبار سے اتنے امیر نہیں تھے، تو یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں ان میں سے کسی مالدار مرد پر قرآن کو نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ ان دو بستیوں سے مراد ہے مکہ مکرمہ کی بستی اور طائف کی بستی۔ مکہ مکرمہ کے اندر ولید بن مغیرہ سب سے امیر تھا، امیر سرداروں میں، اور جو طائف کی بستی تھی اس میں عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بہت امیر تھا۔ تو کہنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ ان دو پر قرآن کو کیوں نہ اتارا گیا اور قرآن کے نزول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا گیا۔ تو اس پر اللہ کریم جواب ارشاد فرماتے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، میرا پیغمبر کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ اور یہاں پر رحمت سے مراد ہے نبوت، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم اپنے پاس رکھی ہے کہ وہ کس کو نبوت عطا کریں کس کو نہ کریں۔ اللہ نے نبوت کا دار و مدار مال و دولت پر نہیں رکھا۔ اگر آپ علیہ السلام کے پاس مال و دولت نہیں تھا، دنیاوی اعتبار سے امیر نہیں تھے، لیکن یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، وہ جس کو چاہیں نبوت والی رحمت عطا فرما دیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں نبوت والی تقسیم تو دور کی بات ہے، ہم ہی تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان دنیاوی زندگی کے اندر رزق کے ذرائع۔ یعنی نبوت والی رحمت وہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کی تقسیم دنیا کے اندر جو مال و دولت کی تقسیم ہے، رزق کی تقسیم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم خود کرتے ہیں۔ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ مال و دولت ایک دوسرے کو تقسیم کریں، چاہے جائے کہ یہ نبوت والی اتنی بڑی رحمت آپس میں ایک دوسرے پر تقسیم کریں اور یہ کہیں کہ ہم جس کو چاہیں نبوت ملے، نہیں، مال و دولت والی بھی ہم نے ان کو حال نہیں رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود وہ انتظام بھی اپنے پاس رکھا ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دے دیتے ہیں، کسی کو امیر بنا دیا کسی کو غریب بنا دیا۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور فرمایا کہ ہم ہی بلند کرتے ہیں ان میں سے بعض کے بعض پر درجات، جس کو چاہتے ہیں امیر بنا دیا، جس کو چاہ دیا غریب بنا دیا۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ دیکھیں اگر دنیا میں سارے امیر ہوتے تو یہ غریبوں والے کام کون کرتا؟ کوئی مزدوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اگر ایک آدمی اپنا گھر بنانا چاہتا، اپنا کوئی کام کروانا چاہتا تو سارے امیر ہوتے تو اس کا کام کون کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انتظام ہم نے اس لیے رکھا ہے، کسی کو امیر کسی کو غریب، تاکہ اگر کوئی کام نکلوانا چاہیں ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کا کام کر سکے۔ فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ کے رب کی جو رحمت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ہی سب کچھ ہے، مال و دولت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں نیک اعمال کرنے والا انسان یہ سب سے بہتر ہے، اور کل کو قیامت کے دن بھی وہی سب سے بہتر ہوگا۔ دیکھیے قارون کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں،
کہ جب وہ ایک دن نکلا بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، جب اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس کی زین بھی سونے کی، گھوڑے کی لگام بھی سونے کی، سونے سے لدا ہوا، نوکر چاکر. تو کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے اللہ ہمیں بھی اتنا دے دے جتنا تو نے قارون کو دیا ہے. تو وہاں پر اللہ کے نیک بندے بھی موجود تھے، انہوں نے آگے سے کہنے لگے کہ نہیں نہیں، تم اس کا انجام دیکھو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا. جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تو پھر وہی لوگ دعا کرنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ مال و دولت نہیں دیا تھا، وگرنہ آج ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے جاتے. تو مال و دولت پر اللہ نے کچھ نہیں رکھا. ہر مسلمان کو چاہیے اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو شکر ادا کرے، نیک اعمال پہ کوشش کرے کہ اس کو خرچ کرے، اور کوشش کرے کہ نیک اعمال زیادہ کرے تاکہ کل کو آخرت والی زندگی اس کی اچھی بنے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ فرماتے ہیں اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک گروہ بن جائیں گے، یعنی اگر سب کے کافر ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ، تو ہم بنا دیتے اس شخص کے لیے جو رحمان کا انکار کرتا ہے، کیا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، کہ اس کے گھر کی چھتیں چاندی کی ہوتی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی ہوتی، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے ہوتے، وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ تخت جن پر یہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی کے ہوتے، وَزُخْرُفًا، بلکہ سارے سونے کے ہوتے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مال و دولت کی لالچ میں آ کر سارے کافر بن جائیں گے، تو فرمایا کہ ہم ان کافروں کے گھر بھی چاندی کے سونے کے بنا دیتے، ان کی چارپائیاں، ان کے تخت، ان کی سیڑھیاں، گھروں کی چھتیں، سب کچھ انہیں سونے چاندی کا بنا دیتے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، سونے چاندی کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کسی چیز کی حقیقت ہے تو وہ صرف اور صرف نیک اعمال، تقوی اور پرہیزگاری کی حقیقت ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے ہاں وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے. یعنی آخرت کی جو نعمتیں ملیں گی، دنیا کی نعمتوں کی کوئی حقیقت نہیں، ملیں یا نہ ملیں، مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ ملیں تو خفا نہیں ہونا چاہیے. ہاں آخرت والی جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں کامیابی پرہیزگار لوگوں کو ملے گی. اللہ ہم سب کو پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم.